ایک چھوٹی سی بات کی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کہ جو زمین کے نشانات مٹائے اس پر اللہ کی لعنت ہو. اس پہ بڑا محاصرہ کیا گیا, بہت لیدے ہوئی ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں, ہجرت جو ہے نا, ہجرت عزت نفس والا کرتا ہے. غلام قومیں کبھی ہجرت نہیں کرتی, غلام قومیں کبھی مہاجر نہیں بنتی, غلامی قبول کر لیتی ہیں. یہ ذرا غور کرتے جائیں. اور زمین کے نشانات جنہوں نے پاکستان میں مٹائے ان کا عمران خان خاتمہ کرنے آئے تھے, جن کو اب پٹواری کہتے ہیں. پٹواری ایک طبقہ ہے پاکستان میں. پاکستان کی زمینی شناخت کا جو تباہ کرنے والا یہ طبقہ ہے. اب آپ بتائیں, مکے سے مدینے ہجرت ہوئی, جہاں سے میں نے بات شروع کی. مدینے والوں سے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ مواخات قائم کرو. ایسے ہی کہا تھا نا, بھائی چارہ قائم کرو. کیا کرنا بھائی چارہ؟ کیا؟ جس کی 10 اونٹنیاں ہیں 5 مہاجر کو دے دو, جس کا باغ ہے آدھا مہاجر کو دے دو, جس کی بکریاں آدھی مہاجر کو دے دو. آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. آدھی آدھی تقسیم ہوئی. اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان جس میں آپ اس وقت رہتے ہیں, یہاں سے ہندو اور سکھ ہجرت کر کے وہاں گیا ہے, دارالکفر میں گیا ہے, اور وہاں سے مسلمان دارالاسلام میں آئے ہیں. یہاں سے کوئی مسلمان ہجرت کر کے ادھر نہیں گیا, وہاں سے کوئی کافر ہجرت کر کے یہاں نہیں آیا. اب سوال یہ ہے کہ جتنی وہاں سے آئے تھے ہم نے ان کو کتنا گلے لگایا؟ سوال تو یہاں بنتا ہے نا. یہاں کے مقامی لوگوں نے آنے والوں کو پیغمبر کی شریعت کے مطابق جو اسلام کا نام لے کر آئے تھے ان کو کتنا سینے لگایا. بلکہ ہمارے اس بیان کے بعد ایک ویڈیو آئی ہے اور ایک میسج بھی مجھے آیا ہے, میں اس کی وضاحت کر دوں. میں یہاں پہ جو بات کرتا ہوں وہ اللہ اور رسول کی کرتا ہوں, شریعت اسلامیہ کی نشاندہی کرتا ہوں. مجھے معلوم ہے, میں آج دل کی بات کہہ دوں, مجھے معلوم ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. آپ کو بھی معلوم ہے. مجھے میسج آیا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا, آپ نے شریعت کو مہاجروں پہ فٹ کر دیا. میں نے کہا اگر ٹرمپ پہ بھی فٹ ہو تو کر دیں گے, ہمیں اس سے گلہ نہیں ہے. ہمیں گلہ یہ ہے کہ پیغمبر کی شریعت. اس کے بعد ایک ویڈیو آئی, اس نے کہا کہ مہاجرین انڈیا سے ننگے اور بھوکے آئے تھے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور مہاجرین وہاں سے تمہیں غلامی سے چھڑانے آئے تھے. یہاں کے لوگوں کو جو ہندوؤں اور سکھوں کے ہاری تھے, اگر صحیح تاریخ پڑھو تو مہاجرین نے اپنی غیرت کے ساتھ, عزت نفس کے ساتھ ہندوؤں کی غلامی قبول نہیں کی. آپ علماء کے نام لیں, کتنے علماء ہیں جو آپ کے یہاں یہ ایمپریس مارکیٹ میں شہید کیے گئے, ان کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا, لیکن غیرت کا اور ایمان کا سودا انہوں نے نہیں کیا. ہجرت کر لی, پھانسیوں پہ لٹک گئے توپ خانے کے سامنے. نہ گوروں کی غلامی کی ہے, نہ ہندوؤں کی غلامی کی ہے, نہ سکھوں کی غلامی کی ہے. ہجرت کر لی ہے, اور یہ پیغمبر کا شیوا ہے کہ جہاں ایمان رب اللہ مستقم نہ رہتا ہو وہ زمین چھوڑ دو. اور یہاں کیا تھا؟ تم ہندوؤں کے غلام تھے, ہمیں کہتے ہو ننگے بھوکے. مہاجر ننگے بھوکے نہیں تھے. تم نے راجہ دہر سے مار کھائی ہے, ابن قاسم سے مار کھائی ہے. کبھی راجہ دہر, کبھی رنجیت سنگھ, کوئی سنگھ تھا, کوئی ہندو تھا, کوئی گورا تھا. جب تک ہجرت نہیں ہوئی پاکستان نہیں بنا. اور تم کہتے ہو ننگے بھوکے, تو قائد اعظم کیا ننگا آیا تھا؟ علامہ اقبال نے ہجرت کی, ننگا آیا تھا. جتنے مہاجر آئے, در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں پٹواریوں نے تباہ کیا ہے, قوموں کا حق کھایا ہے. مہاجر جو ہجرت کر کے جو پنجاب میں آئے یا کہیں کہیں آئے, جہاں بھی آئے, ان کو زمینیں نہیں دی, کلیمز نہیں دیے. اور ہمیں کہتے ہو ایسی بات بھی نہ کرو. بات تو ہم کریں گے, جو رات قبر میں لکھی ہے وہ قبر میں ملے گی, جو اوپر لکھی ہے وہ اوپر ملے گی. لیکن یہ بات بددیانتی, اور ہم نے پچھلے جمعہ بھی کہا, یہ کہتے رہیں گے کہ جن لوگوں نے زمین کے نشانات مٹائے ہیں انہوں نے خدا کی لعنت کے مستحق بنے ہیں. انہوں نے علی مرتضیٰ کے اس بیان کے مطابق حق کو ٹھکرایا ہے,
اور شیعہ عالم کہتا ہے جو حق کو ٹکرائے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ بھلے وراثت کا ہو۔ تو پھر آگے فیصلہ خود کر لیں کہ اس طریقے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اور میں تو بڑا پریشان ہوں کہ سیدھی بات کرو تو تکلیف ہوتی ہے۔ او بھائی، ایک دوسرے کا حق ادا کر دو تو معاشرہ وہ نمونہ پیش کرتا ہے جو اسلامی نمونہ ہے۔ پاکستان میں محبتیں قائم کیوں نہیں ہوئیں؟ پاکستان میں نفرتوں کا راج کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حق غصب کرنے کو ہم نے فضیلت سمجھا، اور جب یہ حق غصب کیے گئے نفرتوں کے چٹانیں کھڑی ہو گئیں۔ نفرتوں کی چٹانوں نے پاکستان کی ترقی کو روکا ہے، اور اگر یہ نفرتوں کی چٹانیں نہ ہوتی تو چین تم سے بعد میں پیدا ہوا آگے نکل جاتا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ پھر وہاں دیکھو، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے مواخات قائم کی، اپنی جائیدادوں کا حصہ دیا، نہ کہ ان جائیدادوں کا جن کو وہاں سے نکالا گیا تھا ان کی جائیدادیں، اپنی جائیدادوں کا بھی مدینے والوں نے حصہ دیا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ 7 سال کے اندر مکہ فتح ہو گیا۔ ہم نے دلی پہ جھنڈا لہرانے کا سوچ رکھا ہے، شاہی قلعے پہ جھنڈا لہرانے کا سوچ رکھا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم نے اپنا بھی حق کھا رکھا ہے، ہم نے اپنوں کا بھی حق کھا رکھا ہے۔ اگر ہم اپنوں کا حق ادا کر دیں تو ہم دلی بھی فتح کر لیتے، جیسے مدینے والوں نے کسی کا حق نہیں کھایا، مکہ فتح کر لیا اور کفار عرب کو مکے سے نکال دیا۔ یہ آپ لاجک سمجھیں، اگر اتحاد اور محبت رکھنی ہے، نفرت کی چٹان ختم کرنی ہے، حقدار کو اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اور عمران خان سے اپیل ہے، آپ کی 22 سالہ تقریروں میں یہی سنا تھا، پٹواریوں کو ختم کر دیں گے۔ ان پٹواریوں نے بیڑا غرق ملک کا کیا ہوا ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ زمینوں کو نقصان پہنچانے والا، سب سے زیادہ رشوت خور طبقہ پاکستان کا پٹواری ہے۔ پولیس نہیں ہے، اس کے بعد ہے، دوسرے ادارے اس کے بعد ہیں۔ سب سے بنیادی طور پر یہاں سے برائی شروع ہوتی ہے، اور میں اسی لیے ان چیزوں کو ٹچ کرتا ہوں، اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ بڑے بڑے معاملات کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ برائی کی جڑ نہیں پکڑو تو کچھ بھی نہیں حل ہوگا۔ برائی کی جڑ کی طرف جاؤ، اور خان صاحب کا اعلان بالکل خوش آئند تھا کہ یہ پٹواریوں کا سسٹم کمپیوٹر پہ اور ایماندار لوگوں پہ لے آئیں گے تو انشاءاللہ پاکستان کی سالمیت تا قیامت رہے گی، اور پاکستان کی ترقی بھی دن دگنی رات چگنی ہوگی۔